شیخ الحدیث امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب قضائے الہی سے وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ خبر بجلی بن کر گری ہے۔ 2017 4 برس پہلے اس ہستی کا تعارف ہوا دنیا سے۔ 4 برس میں ان کا کردار تحفظ عقیدہ ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت علی صاحبہ الصلاۃ والسلام، وہ ایک خاص کردار جو ناقابل فراموش رہے گا انشاءاللہ۔ انہیں امیر المجاہدین کہا جاتا تھا۔ بہت مختصر عمر 1966 ان کا سن ولادت ہے۔ دیکھا جائے تو تقریباً 54 برس کی ظاہری عمر پائی، اور ابھی 2 دن پہلے وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے جو خاکے بنائے جا رہے ہیں یا بنائے گئے، ان پر اپنے ایمانی جذبات کا، غم و غصے کا اظہار کر رہے تھے۔ ایک حادثے میں انہیں تکلیف ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ چل پھر نہیں سکتے تھے، ویل چیئر پہ رہتے تھے، لیکن یہ عذر ان کے ایمانی تقاضوں میں رکاوٹ نہیں بنا۔ انہوں نے ختم نبوت کے حوالے سے پوری دنیا میں اس عقیدے کے تحفظ کا پیغام اجاگر کیا۔ اس میں ان کا کردار بھلایا نہیں جا سکتا، نہ ہی اس سے چشم پوشی کی جا سکتی ہے۔ وہ اپنے خطابات میں جس انداز میں تھے، مگر پرخلوص جذبہ تھا ان کا، صدق و خلوص کے حوالے سے ان میں کوئی شبہ نہیں کیا جا رہا تھا۔ بہت لوگ ان کے ساتھ ہوئے، یقینی بات ہے، ایمانی تقاضے تھے، ان کے مطالبے ایمانی تھے۔ کوئی مسلمان، سچا مسلمان، ان مطالبات سے روگردانی نہیں کر سکتا تھا۔ اچانک ان کی وفات 2 ربیع الثانی اور 19 نومبر جمعرات کی شام، شب جمعہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی نسبتوں سے والہانہ محبت رکھنے والے، آپ کو ان کے طرز تکلم سے اختلاف ہو سکتا ہے، ان کے انداز سے شاید اختلاف ہو، لیکن ان کے جذبے سے اختلاف نہیں کر سکتے۔ پاکستان میں ہونے والے گزشتہ انتخابات میں ان کی تحریک نے حصہ لیا اور ایک تیسری بڑی جماعت کے طور پر ابھر کر آئے۔ الیکشن کیسا ہوا، اس کے نتائج کیسے رہے، میں اس پہ کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن غمزدہ ہوں۔ ایک عہد ختم ہوا ہے، غیرت کا، حمیت کا، جرأت کا، صداقت کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کا ایک
اپنا انداز تھا ان کا. نہیں معلوم قدرت کو کیا منظور، اللہ کے کام وہی جانتا ہے. ان کی وفات سے اس وقت اہل سنت بہت غمزدہ ہیں. ابھی صرف وفات کی خبر آئی ہے، کل جنازہ بھی ہو جائے گا، تدفین بھی ہو جائے گی. ان کا جسم نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گا. لوگ ان کی باتیں سنیں گے، کلپس موجود ہیں، ویڈیوز موجود ہیں. وہ ولولہ ان کے فرزند یا کوئی بھی جانشین اسی انداز میں اللہ کرے جاری رکھ پائیں اور لوگوں کو ناموس رسالت کے لیے متحرک رکھیں. آمین. ان کے اہل خانہ سے تعزیت کرتے ہیں، ان کے تمام وابستگان سے تعزیت کرتے ہیں. ہم سب مغموم ہیں، یہ معمولی نقصان نہیں ہے. صرف 4 برس میں انہوں نے جو کام کر دکھایا وہ یقیناً اپنی مثال آپ. اللہ تعالیٰ ان کی ان خدمات پر ان کو بہترین اجر عطا فرمائے. آمین. یقیناً وہ بارگاہ رسالت میں پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو نوازے گا. لیکن جو محرومی ہے، اور پھر یہ جب سے کورونا شروع ہوا ہے، اس کو شاید عام الحزن اگر کہا جائے. بہت علماء پاکستان، انڈیا میں، برطانیہ میں، کہاں کہاں اہل سنت کی بڑی بڑی ہستیاں پردہ فرما گئیں. اللہ تعالی اہل سنت کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مرد میدان بنائے. ہم صرف گفتار کے غازی نہ رہیں، کردار کے غازی بنیں. آمین. میں اس وقت اور کیا کہوں. رضینا بقضاء اللہ، اللہ کی رضا پر راضی، مرضی مولا از ہم اولا. اللہ تعالی ان کے تمام گھر والوں کو، وابستگان کو اس صدمے پر صبر اور صبر پر اجر عطا فرمائے. ان کے لیے بلندی درجات کی دعائیں ہیں. اللہ تعالی ہم پر مہربانی فرمائے.